بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ کریم ہمیشہ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ عزیز طلبہ، آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم غزل نمبر 2 جس کے شاعر مومن خان مومن ہے، جن کا اصل نام ہم نے پڑھا تھا مومن خان۔ عزیز طلبہ، ان کی اس غزل کے آخری شعر کو پڑھیں گے، شعر نمبر 7، اور اس کے ساتھ مشقی سوال نمبر 1 حل کریں گے۔ شعر نمبر 7 کی طرف آتے ہیں، پہلے اس کی ریڈنگ کر لیتے ہیں۔ عزیز طلبہ، کیوں سنے عرض مضطر اے مومن، صنم آخر خدا نہیں ہوتا۔ مضطر بے قرار، بے چین، بے سکون۔ صنم بت کو کہتے ہیں، یہاں شاعر کی مراد محبوب ہے۔ اس کا عزیز طلبہ مفہوم بنا لیتے ہیں۔ شاعر کہتے ہیں اس کا مفہوم بنے گا کہ محبوب بے چین بے حال دل کی کیفیت کو کیسے سن سکتا ہے مومن، کیونکہ وہ تو خدا ہوتا ہی نہیں۔ عزیز طلبہ، اس شعر کے اندر مومن خان مومن نے صنم استعارہ استعمال کیا ہے محبوب کے لیے۔ شاعر نے اپنے محبوب کو بت کہا ہے۔ عزیز طلبہ، اس کی وجہ یہ ہے کہ شاعر کا کہنا ہے جس طرح کی عادات جو چیز بت کے اندر پائی جاتی ہے، ویسی خصوصیات اور ویسی عادات جو ہے وہ میرے محبوب میں پائی گئی ہیں۔ یعنی شاعر کہتے ہیں کہ جس طرح بت کسی کی فریاد نہیں سن سکتا، کسی بے حال، بے کس، لاچار اور مجبور شخص کی فریاد اگر بت کے سامنے پیش کی جائے تو بت کو اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا، اس کی طرف سے کسی قسم کا جواب نہیں ملے گا۔ شاعر کہتے ہیں بالکل یہی حال میرے محبوب کا ہے۔ وہ اس قدر سنگ دل ہے کہ اس کے سامنے جتنی بھی فریاد پیش کی جائے، دل کی کیفیت، دل کے حالات بیان کیے جائیں، اس کی شخصیت پر بھی کوئی اثر نہیں ہوتا۔ اس کے کئی پہلو ہو سکتے ہیں عزیز طلبہ۔ بت کسی کی فریاد نہیں سن سکتا، بت کسی کی مشکل نہیں حل کر سکتا۔ اسی طرح شاعر کا کہنا ہے کہ میرا محبوب بھی میری مشکل جو کہ محبوب سے ملاقات ہے اس کو حل نہیں کرتا، اور اس کے ساتھ ساتھ بت کسی بھی شخص کے جذبات کو نہیں سمجھ سکتے۔ شاعر کہتے ہیں میرا محبوب بھی کچھ اسی طرح کا ہے، وہ بھی کسی قسم کے میرے جذبات اور خیالات کو جو ہے وہ خاطر میں نہیں لاتا۔ مشکلات کو دور کرنا عزیز طلبہ یہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات مسبب الاسباب ہے، اور جو ہے وہ مشکلات کو حل کرنے والی ذات حقیقت میں اللہ تعالیٰ کی ہے۔ یہاں شاعر نے استعارتاً جو ہے وہ صنم کا لفظ جو ہے وہ اپنے محبوب کے لیے استعمال کیا ہے، اور حقیقت میں تمام تر مسائل اور تمام تر جو ہے مشکلات کو حل کرنے والی ذات یہ ہمارے عقیدے، ہمارے ایمان کے مطابق اللہ تعالیٰ کی ہی ہے۔ لیکن چونکہ بت جو ہے وہ کسی کی مشکلات کو حل نہیں کر سکتے، اسی لیے شاعر نے محبوب جو کہ شاعر محبوب سے ملاقات کرنا چاہتا ہے اور وہ ملاقات کے لیے راضی نہیں، اس لیے شاعر نے جو ہے وہ اپنے محبوب کو بت سے جو ہے بت کا استعارہ استعمال کیا ہے اپنے محبوب کے لیے۔ اور اس لحاظ سے جو ہے شاعر کہتے ہیں جس طرح بت خدا نہیں ہوتا، اس طرح محبوب بھی خدا نہیں، یہ بھی کسی مشکل کا حل پیش نہیں کر سکتا یا حل نہیں نکال سکتا۔ شعر نمبر 7 کا عزیز طلبہ حوالہ جاتی شعر دیکھ لیتے ہیں۔ علامہ اقبال کا شعر ہے، بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نو امیدی۔ لفظ نو امیدی ہے عزیز طلبہ۔ مجھے بتا تو صحیح کافری کیا ہے۔ اس کے ساتھ عزیز طلبہ ہمارا یہ شعر نمبر جو ہے 7 کی تشریح مکمل ہوئی۔ امید ہے آپ کو اس کی سمجھ آئی ہوگی۔ ساتھ میں ایک بات آپ کو بتاتا چلوں عزیز طلبہ، یہ آخری شعر اس میں شاعر نے اپنا تخلص سے استعمال کیا ہے، تو ہر وہ غزل کا آخری شعر جس میں شاعر تخلص سے استعمال کرے اسے مقطع کہا جاتا ہے۔ یہ ایک سوال بھی پوچھا جائے گا ایکسرسائز میں، اور ایکسرسائز کا سوال نمبر ابھی ہم لوگ پڑھتے ہیں۔ آئیں مشقی سوال نمبر 1 حل کر۔ عزیز طلبہ، مشقی سوال نمبر 1 کی طرف آتے ہیں۔ مومن خان مومن کی شامل کتاب غزل کو مد نظر رکھتے ہوئے درج ذیل سوالات کے مختصر جوابات تحریر کریں۔ اس غزل میں سے
پہلا سوال ہمارے پاس ہے، زیر مطالعہ غزل کے مطلع اور مقطع کی نشاندہی کریں۔ عزیز طلبہ، اس سے پہلے کہ آپ کو ان کی نشاندہی کروائی جائے، پہلے آپ ان کی تعریفات سنتے جائیں۔ عزیز طلبہ، مطلع غزل یا قصیدے کے پہلے شعر کو کہتے ہیں، لیکن اس پہلے شعر کے لیے شرط ہے، وہ شرط یہ ہے کہ اس پہلے شعر کے اندر قافیہ اور ردیف پایا جائے۔ اور اس غزل کا پہلا شعر عزیز طلبہ مطلع ہے، اس میں قافیہ پایا جا رہا ہے، ذرا، فضا۔ قافیہ کسے کہتے ہیں؟ قافیہ ہم آواز الفاظ کو کہتے ہیں۔ قافیے کے الفاظ مختلف ہوتے ہیں، لیکن ان کی آواز اینڈنگ ساؤنڈ جسے کہہ سکتے ہیں وہ ایک جیسی ہوتی ہے، جیسے ذرا اور فضا یہ کافی ہیں۔ اور ردیف اس کے بعد بھی پایا جا رہا ہے، نہیں ہوتا۔ ردیف قافیے کے بعد آنے والے جو کہ تو الفاظ ہوتے ہیں، ردیف کے الفاظ 1 2 3 اس سے بھی زائد ہو سکتے ہیں، یہ جو کہ تو آتے ہیں یہ تبدیل نہیں ہوتے۔ تو یہ پہلا شعر مطلع ہے، اور یہ آخری شعر مقطع ہے۔ مقطع کے لیے شرط عزیز طلبہ پہلے آپ کو بتائی جا چکی ہے، غزل یا قصیدے کا آخری شعر جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرے اس کو مقطع کہتے ہیں۔ اس غزل کے آخری شعر میں تخلص استعمال کیا گیا ہے، اس لحاظ سے یہ مقطع ہے۔ جز نمبر 2 عزیز طلبہ ہمارے پاس ہے، حرف ناسخ سے کیا مراد ہے، اس کا جواب ریڈ کر لیتے ہیں۔ عزیز طلبہ، آپ کی آسانی کے لیے جواب لکھنے کا طریقہ بھی یہاں پر جو ہے وہ آپ کے سامنے حاضر ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جوابات بھی آپ کے سامنے موجود ہے۔ حرف ناسخ سے مراد نصیحت کرنے والے کے الفاظ ہیں۔ ناصح نے نصیحت کو کہا، شاعر کو کہا تھا کہ اس کا محبوب بے وفا ہے اور اس سے دور رہیں، لیکن شاعر نے اس کی بات پر یقین نہ کیا اور محبوب کو وفا شیار سمجھا، یعنی وفادار سمجھا۔ جز نمبر 3 ہمارے پاس، حال دل لکھنے میں کیا مشکل ہے، یعنی دل کی حالت کو لکھنے میں کیا مشکل ہے، اس کا جواب دیکھ لیتے ہیں۔ جیسا کہ عزیز طلبہ اشعار کی تشریح میں ہم لوگ یہ پڑھ چکے ہیں، اس لحاظ سے اس کا بڑا آسان جواب لکھا گیا ہے۔ حال دل لکھنے میں مشکل، دل کی غیر معمولی دھڑکن کی وجہ سے شاعر کا ہاتھ دل سے جڑا ہوا ہے اور وہ اس سے جدا نہیں ہوتا، الگ نہیں ہوتا، اس لیے دل کا حال لکھنا مشکل ہے۔ جز نمبر 4، کون عرض مضطر نہیں سن سکتا، تو اس کا جواب ہے عزیز طلبہ، صنم یعنی شاعر کا محبوب عرض مضطر نہیں سن سکتا۔ عرض مضطر یہ ہم لفظ پڑھ چکے ہیں، اس کا معنی ہے بے چین دل کی فریاد۔ آخری سوال عزیز طلبہ آج کی اس ویڈیو کا، شاعر کو صبر کیوں نہیں آتا اور صبر کا آنا کس طرح ممکن ہے؟ شعر کے لحاظ سے اس کا جواب ہم لوگ بناتے ہیں۔ تو اس کا جواب عزیز طلبہ، صبر نہ آنا اور ممکن ہونا، یعنی صبر کا ممکن ہونا، اس کا جواب ہے شاعر کو جدائی کی وجہ سے صبر نہیں آتا، اور صبر آنے کے لیے محبوب کا ملنا ضروری ہے، جبکہ محبوب اتنا سنگ دل ہے کہ وہ ملاقات کرنا ہی نہیں چاہتا۔ یہ اس کا مکمل جواب ہوا۔ سوال نمبر 1 عزیز طلبہ مکمل ہوا۔ امید ہے آپ کو سوالات کے جوابات سمجھ آ گئے ہوں گے، آپ انہیں اچھے طریقے سے یاد کیجئے گا۔ اشعار کی تشریح بھی جو ہے وہ شعر کی تشریح بھی اچھے طریقے سے یاد کیجئے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔